السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم پیارے بھائی، سوال آپ کا اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے حکومت اور خلافت کے تنازع کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی بہن حفصہ بنت عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہما، اور حفصہ نے اپنے بھائی عبداللہ سے کہا کہ جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یا تم بھی اس مجمع کے اندر جا کر پہنچو کہ کہیں تمہارا نہ جانا جو ہے وہ تمہارے لیے یا مسلمانوں میں مزید پھوٹ کا سبب بنے۔ تو بہن کے اصرار پر عبداللہ بن عمر اس مجمع میں چلے گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خلافت اور حکومت کے مسئلے پر معاویہ نے گفتگو کی رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، یہاں یاد رکھیں بریکٹ میں کہ اللہ تعالیٰ معاویہ سے راضی ہوا، جو 14 صدیہ بعد بھی جناب معاویہ سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ وہ ڈی این اے کروائے، ہیں جی، اس پر اللہ کا غضب اور اس پر اللہ کی ناراضگی۔ معاویہ نے خطبے میں کیا کہا؟ معاویہ نے خطبے میں کہا کہ خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہم ہیں، اشارہ عمر کی طرف تھا۔ اچھا، یہاں الفاظ ہیں فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، کہ ہم اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اچھا جی، اب جناب عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں جواب دینے کے لیے تیار تو ہوا، میں نے ایکشن میں آنے کی کوشش تو کی، لیکن یہ ہے کہ پھر میں اس بات سے ڈر گیا کہ مسلمانوں میں اختلاف بڑھ جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ مزید لفڑے کی طرف جائے گا، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا اور میں نے چپ کر لی، خاموشی اختیار کر لی۔ اب اس کا جواب آسان سا ہے میرے بھائی، میں 4 دن پہلے بتا چکا نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان لفڑا ہوا۔ حضرت ہارون بالکل بے گناہ تھے، اللہ کی قسم، حضرت ہارون بالکل بے گناہ تھے اور معصوم تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے گناہ کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ اب سنو، عبداللہ بن عمر بالکل بے گناہ تھے اور عبداللہ کا باپ عمر بھی بالکل بے گناہ تھا، لیکن جناب معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر پر چڑھائی کر دی۔ کیسے چڑھائی کی؟ یہ تو صرف ابھی گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے بندو، قرآن نے تو ہمیں اس سے آگے کی بات بتائی ہے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری میں سے نکلی ہے نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ہاں، غزوات کے بیان میں، اور حدیث نمبر ہے 4108۔ یہاں صرف امام معاویہ نے عبداللہ بن عمر کو اپنی طرف سے کھری کھری سنا دی۔ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ، کدھر گئے وہ الفاظ؟ وہاں مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ہم اس سے اور اس کے باپ عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ یہ تو ابھی معاویہ نے جو ان کے گمان میں تھا نا، انہوں نے اپنے الفاظ میں کھری کھری سنا دی۔ اللہ کے بندو، قرآن نے اس سے زیادہ بڑا نقشہ دکھایا۔ اگر معاویہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن عمر کی داڑھی بھی پکڑ لیتا نا، تو میں نے اس جواب میں بتایا ہمارا رد عمل کیا ہونا تھا۔ ہم کیا کہتے معاویہ کو اور کیا کہتے عبداللہ کو اور کیا کہتے ہم عمر کے متعلق۔ تو جناب موسیٰ نے علیہ السلام بے گناہ اور معصوم ہارون کی داڑھی پکڑ لی، تو یہاں بھی جناب معاویہ نے بے گناہ اور معصوم عبداللہ بن عمر پر چڑھائی کر دی، صرف گفتگو کی حد تک، بات چیت، بس آگے نہیں بڑھے۔ اگر حضرت معاویہ حضرت موسیٰ کی طرح عبداللہ بن عمر کی داڑھی بھی پکڑ لیتے، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، مجھے عبداللہ بن عمر پر یقین ہے
کہ وہ جناب ہارون کی طرح بالکل جامد اور ساکت رہتے۔ تو عبداللہ بن عمر معاویہ کے متعلق خاموش ہو رہے ہیں۔ 14 صدیاں بعد اب کوئی اگر حضرت معاویہ پر بک بک کرے تو میں کیوں نہ کہوں کہ وہ اپنا ڈی این اے کروا لے ہیں۔ حلالی تو حضرت معاویہ پر حملہ آور نہیں ہوگا، جس طرح کوئی حلالی ہیں جی وہ جناب حضرت موسیٰ پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور بھائیوں کے اندر آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں ماں جائے ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، لپڑا ہوا پڑا ہے۔ بڑا بھائی غصے میں، یا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، دونوں بھائی، ایک بھائی نے غصے کے اندر اپنے دوسرے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا ہے اور سر کے بال پکڑ کر اس کو خوب جھنجھوڑا، لیکن وہ دوسرا جس کی داڑھی پکڑی گئی ہے وہ خاموش ٹھہرا ہے۔ ادھر بھی بخاری کی 4108 روایت کے اندر حضرت معاویہ جناب عبداللہ بن عمر کو کھری کھری سنا رہے ہیں، ان کو جو لگا، اور آگے اس میں عبداللہ بن عمر خاموش ٹھہرے ہیں۔ تو حلالی بندے کی یہ نشانی ہے کہ بڑا آدمی اگر آپ کو کچھ بول بھی دے تو آپ بالکل خاموش ہو کر کھڑے رہو۔ جب معاویہ کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر نے خاموشی کی تو اب اگر کوئی معاویہ پر حملہ آور ہوگا، وہ اسحاق جہال والے کی طرح ہو، وہ ابو العالی مودودی کی طرح ہو، وہ علی مرزا جیلمی کی طرح ہوگا، تو وہ حرامی ہوگا، ہیں جی، وہ بدبخت ہوگا، وہ خبیث ہوگا، وہ نالائق ہوگا، وہ نامراد ہوگا، وہ کیا ہوگا پتہ نہیں، بہت کچھ ہوگا۔ تو یہ حدیث تو ہمیں حضرت معاویہ کا ادب سکھاتی ہے، ہیں جی، یہ معاویہ کا احترام سکھاتی ہے کہ بڑا آدمی ہے، اگر وہ گفتگو کر رہا ہے اور میں بھی اس کی ہر بات پر جواب دینا شروع کر دوں، ایک تو بڑے کی بے ادبی ہوگی اور ایک خواہ مخواہ مسلمانوں میں لفڑا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، یہ کہیں گے کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس لیے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خاموش ہو گئے، اور پھر کہنے والے نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ نے معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا، ان کے مقابلے میں آپ نے معاویہ کو کھری کھری کیوں نہیں سنائی؟ کہا کہ میں خاموش ہو گیا، ہاں جی، کہ میں اگر اب کچھ بولوں گا تو اختلاف بڑھ جائے گا، لڑائی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے عبداللہ بن عمر معاویہ کا احترام کر گئے کہ جھگڑا زیادہ نہ ہو، اختلاف زیادہ نہ ہو، آج بھی حلالی بندے کا کام یہ ہے کہ وہ معاویہ کا احترام کرے، اور بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور بخاری 4108 کے اندر عبداللہ بن عمر نے معاویہ کے سامنے نہ بول کر کے ہمیں پریکٹیکل یہ بتایا کہ بڑا کوئی بات کر دے تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ سے راضی ہوا اور معاویہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ اللہ ابن عمر سے راضی ہوا اور ابن عمر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ ہمارا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ جن سے راضی ہونے کا اعلان کائنات کے خالق اور مالک نے کیا، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر کامیاب ہونے کا ارادہ ہو تو قبر میں اور آخرت میں جوتے اور کھلے کھانے کا ارادہ ہو تو پھر جتنی ہو سکتی ہے صحابہ پر بک بک کرو۔